الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوات کی ہماری بحث جاری ہے اور آج ہماری وہ گفتگو شروع ہوگی کہ ایک امتی کے اوپر حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو حقوق لازم ہیں، تو اس میں ماتن نے پہلی فصل بیان کی فی وجوبی طاعتہ و محبتہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور آپ کی اطاعت واجب ہونے کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں یجب ان تعلم ان من آمن بہ وصدقہ فیما اتی بہ یجب علیہ طاعتہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لأنہ مما اتی بہ۔ کہتے ہیں واجب ہے کہ جانا جائے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور اس نے جو حضور شریعت لے کر آئے ہیں اس کی تصدیق کی، تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ انہی باتوں میں سے ہے جو شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انفال آیت نمبر 20، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ امر ہے یہ، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے۔ وقال قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، سورہ نور آیت نمبر 54، کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور سورہ نور کی 54 ہی میں آگے فرمایا وقال وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ فَجَعَلَ طَاعَةَ رَسُولِهِ طَاعَتَهُ وَقَرَنَ طَاعَتَهُ بِطَاعَتِهِ وَوَعَدَ عَلَيْهِ بِجَزِيلِ الثَّوَابِ وَأَوْعَدَ عَلَى مُخَالَفَتِهِ بِعَلِيمِ الْعَذَابِ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا اور اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ ملایا، اور اس پر جو اطاعت کرے گا تو بڑے ثواب کا وعدہ فرمایا، اور جو اس کی مخالفت کرے گا اس پر دردناک عذاب کی وعید بھی فرمائی۔ وَرَغَمَ أَنْفَ الْمُشْرِكِينَ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من احبنی فقد احب اللہ ومن اطاعنی فقد اطاع اللہ، فقالوا لقد قارف الشرک وهو ينهى عنه ما يريد الا ان نتخذه ربا كما اتخذت النصارى عیسیٰ، فقال تعالی من يطع الرسول فقد اطاع اللہ، سورہ نساء آیت نمبر 80۔ تو فرماتے ہیں کہ مشرکین کی ناک کو خاک آلود کر دیا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ جس نے مجھ سے محبت کی تو اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، تو وہ کہنے لگے کہ انہوں نے تو شرک کا ارتکاب کیا، حالانکہ وہ تو شرک سے منع کرتے ہیں، اور ان کا تو ارادہ یہی ہے کہ ہم ان کو اسی طرح رب بنا لیں جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو آج کے وہابی کی سوچ اور نظریہ اس وقت کے مشرکین سے کتنا ملتا جلتا ہے کہ وہ نبی کی تعظیم کو، ان کی توقیر کو، ان سے محبت کو، محبت کے آثار کو وہ معاذ اللہ شرک قرار دیتے ہیں۔ تو یہ وہی بو جہل والی سوچ ہے جو ان وہابیہ کے اندر پائی جاتی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَقَذَا يَجِبُ مَحَبَّتَهُ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا بھی واجب ہے یہ اہل ایمان کے لیے۔ قال اللہ تعالی قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 آگے مکمل جو ہے، کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر کر کے کہ اللہ اور اس کے رسول سے تمہیں یہ زیادہ پیاری ہیں، تو فکفا بھی ہذا
حدًا وتنبیہًا ودلالةً وحجةً علی الزام محبتہ ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لہا۔ تو کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو حکم آیا ہے تو یہ کافی ہے حضور کی محبت پر ابھارنے کے لیے اور تنبیہ کرنے کے لیے اور اس بات پر دلالت کرنے کے لیے اور بطور دلیل ہونے کے لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت رکھنا لازم ہے اور اس کی فرضیت یعنی اس کا حتمی ثبوت کے اوپر یہ واضح دلیل ہے، اور اس کی عظمت شان کے بیان کے لیے اور اس بات پہ کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اس محبت کے مستحق ہیں، تو ان تمام کاموں کے لیے یہ تنبیہ بھی ہے، دلالت بھی ہے اور حجت بھی ہے۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کی اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ قالوا، اب یہاں محبت سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ایک ہے طبعی محبت اور ایک ہے اختیاری محبت۔ جیسے انسان کو پیسے سے محبت ہے لیکن خود بیمار ہوتا ہے یا اولاد بیمار ہوتی ہے تو اس صحت پانے کے لیے وہ اس پیسے کو خرچ کر دیتا ہے، پیسے کی محبت کے مقابلے میں اس نے دوسری محبت کو ترجیح دی۔ تو ایسے ہی دیگر محبتوں کا معاملہ ہے کہ جب ایک محبت دوسری محبت سے ٹکراتی ہے تو وہ عقلی طور پر جس محبت کو اپنے لیے زیادہ فائدہ مند سمجھتا ہے اس کو اختیار کرتا ہے، تو وہ محبت اختیاری کہلاتی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے میلان قلبی، جو فطری طور پر اللہ نے کچھ چیزوں کے لیے رکھا ہے، تو وہ محبت طبعی کہلاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں قالو، علماء نے یہاں پر یہ فرمایا کہ حباً اختیاریاً، کہ مراد یہاں پر حب اختیاری ہے، یوجب اکراما لہ و اجلالا فی مقام الاحترام، کہ جو مقام احترام میں حضور کے جلالت کو اور حضور کی اکرام کو، تعظیم کو لازم کرے، وہ والی محبت جو ہے وہ اختیار کرنا لازم ہے۔ قیل المراد بالحب ہا ہنا لیس الحب الطبعی التابع لہوى النفس فإن محبت الانسان لنفسه من حیث الطبع اشد من محبت غیرہ وکذا محبت ولدہ ووالدہ اشد من محبت غیرہما وهذا الحب ليس بداخل تحت اختیار الشخص بل خارج عن حد الاستطاعت فلا مواخذہ به۔ تو کہا گیا کہ یہاں پر محبت سے مراد وہ محبت طبعی مراد نہیں ہے جو نفس کی خواہش کے تابع ہوتی ہے، کیونکہ نفس کو جو چیز اچھی لگتی ہے تو انسان کی طبیعت اس کی طرف میلان کرتی ہے، یہ محبت طبعی کہلاتی ہے۔ کیونکہ انسان کا اپنے نفس سے محبت کرنا طبعی طور پر دوسرے سے محبت کرنے میں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے، اور اسی طرح اپنی اولاد اور اپنے والد کی محبت جو ہے ان کے ماں سوا کی محبت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یعنی محبت طبعی، وہ انسان کے اختیار میں داخل ہی نہیں ہے، اور یہ تو استطاعت کی حد سے باہر ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ انسان کو اسی چیز کا مکلف فرماتا ہے جس کی اس کو استطاعت ہوتی ہے۔ تو جب استطاعت ہی نہیں ہے تو فلا مواخذہ بھی، تو اس پر کوئی مواخذہ بھی نہیں ہے۔ اور یہ محبت طبعی بلا اختیار ہوتی ہے، اس پہ واضح دلیل یہ بھی موجود ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام امہات المومنین کے مابین باری مقرر فرمایا کرتے تھے اور اس میں عدل سے کام لیتے تھے، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کرتے کہ اے اللہ، یہ میری تقسیم اس چیز میں ہے جس کا میں اختیار رکھتا ہوں، تو اس معاملے میں میری پکڑ نہ فرما جس پہ مجھے اختیار نہیں، یعنی دل کی محبت۔ کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے قلبی محبت زیادہ تھی
دیگر ازواج کے مقابلے میں، اور یہ بات مشہور اور معروف ہے۔ تو لیکن عدل کے معاملے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب کو برابری کے ساتھ جو وقت ہے، جو شریعت کا حکم ہے، وہ ان کو دیا کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت طبعی جو ہے انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، بل المراد الحب العقلی الاختیاری، بلکہ مراد یہاں پر عقلی اختیاری محبت ہے۔ ہوا ایثار ما یقتضی العقل رجحانہ وان کان علی خلاف طبعی، اور یہاں اس سے مراد کہ عقل جس چیز کے رجحان کا تقاضا کرے اس کو اختیار کرنا، اگرچہ وہ طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ الا تری ان المریض یکرہ الدواء بطبعہ ومع ذلک یمیل الیہ باختیارہ ویہوی تناولہ بمقتضی عقلہ، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ بیمار آدمی دوا کو اپنی طبیعت کے اعتبار سے پسند نہیں کرتا، کڑوی ہوتی ہے دوا، لیکن اس کے باوجود وہ اس کی طرف قلبی میلان رکھتا ہے اپنے اختیار سے، اور اپنی عقل کے تقاضے کے مطابق اس کے لینے کی خواہش کرتا ہے۔ دوا نہ ملے تو شور مچا دیتا ہے، بھائی میری دوا کدھر ہے، جلدی لاؤ دوا لاؤ۔ ابھی سحری کا وقت ہے نا، تو آخری ٹائم پہ جو بیمار ہیں، جو دوائیں لیتے ہیں، سب سے پہلے وہ دواؤں کا شور مچاتے ہیں، پانی بعد میں ملے، پہلے دوا دے دو ان کو۔ تو باوجود یہ کہ کڑوی دوا ہے، لیکن اس کو معلوم ہے کہ اگر میں نے یہ نہیں لی تو اس کا مجھے نقصان ہوگا، تو اس کی عقل تقاضا کرتی ہے کہ اس کی طرف میلان کرو۔ لما علم او ظن صلاحہ فیہ، کیونکہ اسے علم ہے یا اس کو ظن ہے کہ اسی میں اس کی صلاح ہے، فائدہ ہے اس کا۔ وکذالک المؤمن اذا علم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یأمر ولا ینہی الا بما فیہ صلاح دینہ ودنیاہ وآخرتہ وعقباہ، وتیقن انہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشفق الناس علیہ والطفہم الیہ، فحینئذ یرجح جانب امرہ بمقتضی عقلہ علی امر غیرہ۔ تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے مومن کو جب یہ علم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی حکم دیا یا جس چیز سے بھی منع کیا، تو وہ وہی ہے جس میں اس کی دین اور دنیا اور آخرت کا فائدہ ہے اور عقبہ کا فائدہ ہے، اور اسے یقین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر اس پر شفیق ہیں اور سب سے بڑھ کر اس پر لطف فرمانے والے ہیں۔ تو اس وقت اس کی عقل کے تقاضے کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دوسرے کے حکم پر ترجیح پا جائے گا۔ وہذا اول درجات الایمان، تو یہ جو حب اختیاری ہے یہ ایمان کا ابتدائی درجہ ہے۔ جب انسان اس میں بڑھتا رہتا ہے، ترقی کرتا رہتا ہے، اسی پہ چلتا رہتا ہے، تو پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ اس کی طبیعت میں ہی وہ محبت پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ جو ہے وہ کمال ایمان ہے۔ وَأَمَّا كَمَالُهُ فَهُوَ يَسِيرُ طَبْعُهُ تَابِعًا لِعَقْلِهِ فِي حُبِّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور کمال ایمان یہ ہے کہ اس کی طبیعت جو ہے اس کی عقل کے تابع ہو جائے حضور سے محبت کرنے کے معاملے میں، کہ وہ طبعی طور پر محبت کرنے والا بن جائے۔ آگے پھر فرماتے ہیں وحقیقت المحبت میل القلب الی ما یوافقہ، کہ محبت کی جو حقیقت ہے وہ دل کا مائل ہونا ہے ان امور کی طرف جو اس کے موافق ہوں، جو اس کو پسند آئیں۔ تو ہر شخص کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ واسبابها ثلاثۃ، اور اس کے اسباب تین ہیں۔ الاول استلزازہ بادراکہ بمشاعرہ الحسیۃ کحب الصور الجمیلۃ واصوات الحسنۃ والاطعمۃ اللذیذۃ ونحوها مما کل طبع سلیم مائل الیہا لموافقتہا لہ۔ پہلا سبب یہ ہے کہ انسان لذت طلب کرتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے کہ جب اس کو ادراک ہو جاتا ہے اپنے حسی مشاعر میں سے کسی کے ذریعے، کیفیات حسیہ نفسیہ کا،
یعنی کوئی چیز دیکھ کر ہمیں اچھی لگتی ہے تو یہ ایک نفس کی کیفیت ہے جو دیکھنے کی وجہ سے آئی تو یہ حسی ہو گئی. جیسا کہ خوبصورت چہرے ہیں چاہے انسانوں کے ہوں یا حیوانات کے ہوں یا جمادات کے ہوں، اسی طرح خوبصورت آوازیں چاہے انسانوں کی ہوں یا حیوانات کی ہوں، اسی طرح جو لذیذ ذائقے ہیں، ذائقے دار چیزیں ہیں، اور اسی کی مثل کہ جس کی ہر طبیعت سلیمہ جس کی طرف مائل ہوتی ہے ان چیزوں کے اس کی طبیعت کے موافق ہونے کی وجہ سے، تو ہر ایک ان چیزوں کو دیکھ کر اچھی چیزیں دیکھنا پسند ہے، اچھی آواز سننا پسند ہے، اچھی چیز کھانا پسند ہے، تو یہ اس کو جو لذت مل رہی ہے اس سے حسی طور پر، تو اس وجہ سے اس کا نفس اس کی طرف مائل ہوتا ہے. اب یہاں پر جو ادراکی ہی پہ اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لگایا تو کہتے ہیں ظاہر یہ ہے کہ اضافت الادراک الی ضمیر المفعول الراجع لیما، کہ ظاہر تو یہ ہے کہ ادراک یہ جو مصدر ہے یہ مفعول کی طرف مضاف ہے اور ہو ضمیر جو ہے ما کی طرف جاری ہے، ای میل القلب الی ما یوافق، اور والاوفق بقرینۃ الاضافۃ الی الفاعل والمفعول محذوف عانی کیفیات حسیۃ نفسیۃ، اور جو آنے والا قرینہ ہے اس کے زیادہ موافق یہ ہے کہ یہاں اضافت فاعل کی طرف ہو یعنی اس بندے کا ادراک کرنا، اور مفعول یہاں معذوف ہے یعنی حسی نفسیہ کیفیات کا ادراک. میں نے ترجمہ بھی اس کے مطابق ہی کیا ہے. دوسرا سبب جو ہے محبت کا، او استلزازہ بادراکہ بحاسۃ عقلہ وقلبہ معانیا باطنۃ شریفۃ کحب الصالحین والعلماء واہل المعروف والماثور عنہم السیر الجمیلۃ والافعال الحسنۃ، کہ اس کا لذت طلب کرنا اپنی دل اور عقل کی حس کے ذریعے باطنی شریف معنی کے ادراک کی وجہ سے، یعنی وہ معنی کہ جن کی بنیاد لطیف چیزوں پر ہے، حسی چیزوں پر نہیں ہے، جیسا کہ صالحین سے محبت کرنا، علماء سے اور دیندار لوگوں سے، اور جن کی اچھی سیرت منقول ہو اور ان کے اچھے افعال منقول ہوں. فإن طبع الإنسان مائل إلى الشغف بأمثال هؤلاء، کیونکہ جو انسانی طبیعت ہے وہ اس طرح کے لوگوں کی طرف شغف کی طرف مائل ہے، اس کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، ان کی سیرت اپنانے کی کوشش کرتا ہے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. حتى يبلغ بقوم التعصب لقوم والتشيع من أمة في أخرى ما يؤدي إلى الجلاء عن الأوطان وهتك الحرم واختراس النفوس. تو فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک قوم کا دوسری قوم کے لیے تعصب یا ایک قوم کا دوسری قوم کے لیے تشیع یعنی اس کی پیروی کرنا اتنا بڑھ جاتا ہے کہ جو اپنے شہروں کو چھوڑنے اور حرمت والی چیزوں کی بے حرمتی اور انسانوں کی جان کے قتل کی طرف بھی لے جاتا ہے. یہ جو جنگیں ہوتی ہیں اپنے اپنے لیڈر کے پیچھے لوگ پاگل ہو جاتے ہیں تو وہ یہی وجوہات ہوتی ہیں کہ ان کے دل میں ان کی محبت آ جاتی ہے اور اس کے کہے پر وہ اپنا شہر بھی چھوڑنے کو تیار ہو جاتے ہیں، اپنی جان مال کی قربانیاں بھی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو یہ انسان کے دل میں جو محبت آتی ہے وہ ان کے کردار کی عظمت کی وجہ سے، ان کے بڑے پن، جو بھی اس کے دل میں آئی بات اس کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچ جاتا ہے. وثالث الاحسان والانعام، کہ کوئی آپ پر احسان کرے یا انعام کرے تو فقط جبلت النفوس والا حب من احسن الیہا، کیونکہ جو نفس ہے جو اس کی طرف احسان کرے اس کی محبت پر فطری طور پر مجبور ہے کہ جو ہم پر احسان کرتا ہے ہمیں اچھا لگتا ہے. فہذه الاسباب الثلاثه كلها ثابتة في حقه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تینوں کی تینوں اسباب جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حق میں
ثابت ہیں وَهُوَ جَامِعٌ لِهَذِهِ الْمَعَانِي الثَّلَاثَةِ الْمُوجِبَةِ لِلْمُحَبَّةِ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان تینوں معانی جو محبت کو واجب کرتے ہیں ان کے جامع ہیں، تینوں چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں۔ عانی جمال الصورتی والظاہری، کہ آپ کی جو حسن ظاہری ہے وہ بھی اپنے کمال کو پہنچا ہوا ہے، روایتیں موجود ہیں اس پر۔ وکمال الاخلاق والباطن، اسی طرح جو کردار کی عظمت کی بات ہے تو آپ کا اخلاق اور باطن وہ بھی کمال کو ہے۔ والإحسان والانعام علی امتی علی الوجہ التام، اسی طرح جو آپ نے اپنی امت پر احسان و انعام فرمایا ہے وہ بھی وجہ تام پر ہے۔ کما ہوا مفصل فی محلہ، جیسا کہ اس کو اس کی جگہ پر تفصیل سے بیان کیا گیا، یہاں یہ تفصیل کا مقام نہیں ہے ورنہ یہ تو بہت لمبی تقریر ہو جائے گی۔ وَأَمَّا ثَمْرَتُهَا، اب اس محبت کا فائدہ کیا ہے؟ تو فَيَكْفِي فِي فَضْلِهَا الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّهُ، تو اس کی فضیلت کے بارے میں صرف یہ حدیث ہی کافی ہے جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت رکھی ہو، تو جو حضور سے محبت رکھے گا تو وہ حضور کے ساتھ ہی ہوگا میدان محشر میں بھی اور جنت کے اعلیٰ مقام پہ بھی۔ وَأَمَّا عَلَامَتُهَا، اب اس محبت کی کچھ علامتیں ہیں، کیونکہ محبت تو ایک دلی چیز ہے، دل کا میلان ہے۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں محبت رسول ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی کچھ نشانیاں ہیں، تو فرماتے ہیں فَمِنْهَا اخْتِيَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَإِيثَارُ مُوَافَقَتِهِ عَلَى مُخَالَفَتِهِ وَالِاقْتِدَاءُ بِهِ وَاسْتِعْمَالُ سُنَّتِهِ وَاتِّبَاعُ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَامْتِثَالُ أَوَامِرِهِ وَاجْتِنَابُ نَوَاهِهِ وَالتَّأَدُّبُ بِآدَابِهِ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَمَنشَتِهِ وَمَكْرَهِهِ۔ تو کہتے ہیں کہ انسان کا حضور کو اختیار کرنا اپنے نفس پر اور ان کی موافقت کو ترجیح دینا ان کی مخالفت پر، اور آپ کی پیروی کرنا اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنا اور آپ کے اقوال اور افعال میں آپ کی اتباع کرنا، اور آپ کے جو اوامر ہیں چاہے وہ وجوبی طور پر ہوں یا ندبی طور پر ہوں ان کی پیروی کرنا، اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا چاہے حرام طور پر ہو یا مکروہ طور پر ہو اس سے اجتناب کرنا، اور اپنی تنگی، آسانی، خوشی اور ناراضگی ہر حال میں حضور کے آداب سے ادب سیکھنا، یعنی ان مواقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیا اس کو اپنی زندگی پہ نافذ کرنا۔ فمن اتصف بجمیع صفات فهو کامل المحبت، تو جو اپنے آپ کو ان تمام صفات سے متصف کرے گا وہ کامل محبت والا ہے۔ ومن خالفها فی بعضها، اور اگر اس نے بعض صفات میں مخالفت کی تو فهو ناقص المحبت، تو اس کی محبت ناقص ہے۔ ولا یخرج عن اسمها، لیکن وہ محبت کے اطلاق سے خارج نہیں ہوا، یہ نہیں ہے کہ اسے حضور سے محبت نہیں ہے، محبت ہے لیکن ناقص ہے۔ کامل محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل کرتا۔ ودلیلہ قولہ صلی اللہ تعالی وسلم للذی حدہ فی الخمر 4 أو 5 فلعنہ بعضهم وقال ما اکثر ما یاتی بہ، فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تلعنہ فإنہ یحب اللہ ورسولہ۔ اور اس بات کی دلیل کہ اس سے محبت کا نام خارج نہیں ہوتا اگرچہ وہ بعض معاملات میں حضور کی پیروی نہ کرتا ہو، گناہ کرتا ہو، تو اس کی دلیل یہ حضور کا فرمان ہے اس شخص کے بارے میں جس کو آپ نے 4 یا 5 مرتبہ شراب کی حد لگائی تھی۔ وہ نام ان کا عبداللہ تھا اور انہیں لوگ حمار کہا کرتے تھے، اور وہ بہت زیادہ جو ہے وہ مزاحیہ طبیعت کے آدمی تھے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر بھی وہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کرتے تھے کہ جس سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی مسکرا دیا کرتے تھے، یعنی ان کے مزاح کو پسند کرتے تھے۔ ان کی عادتوں میں سے ایک عادت یہ تھی کہ جب بھی بازار میں کوئی نئی چیز آتی تھی تو یہ جا کر وہ خرید لیتے تھے، اور وہ لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ قبول فرما لیتے۔ اس کے بعد اب وہ بندہ پیسے مانگنے آتا تو اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پتہ بتا دیتے کہ جا کر ان سے وصول کر لو۔ اب وہ بندہ جب پیسے مانگنے آتا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو آپ پھر ان سے کہتے حضرت عبداللہ سے کہ تم نے تو تحفہ کہا تھا، کہا یا رسول اللہ مجھے یہ چیز پسند آئی تھی آپ کے لیے کہ یہ چیز آپ ہی استعمال فرمائیں، لیکن میرے پاس پیسے نہیں تھے تو اسی لیے میں آپ کے پاس لے آیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا دیتے اور پھر اس صاحب کو پیسے دینے کا حکم دیتے کہ ان کو پیسے اس کے ادا کر دیے جائیں۔ تو یہ مزاح بھی ان کا اس طرح کا تھا، یعنی محبت میں ڈوبا ہوا تھا وہ بھی کہ یہ چیز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہونی چاہیے، لیکن جیب میں پیسے نہیں ہیں تو بس وہ چیز کسی طرح بارگاہ رسالت میں پہنچا دو۔ تو شراب انہوں نے پی، ایک دفعہ پی حد لگی، دوسری دفعہ پی، تیسری دفعہ پی، پانچویں دفعہ معاملہ ہو گیا یا چوتھی دفعہ ہوا تو کسی نے پھر یہ کہا، ان کو لعنت کی اور کہا کہ یہ کتنی دفعہ بار بار بارگاہ رسالت میں لایا جاتا ہے اس حال میں؟ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے لعنت مت دو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اگرچہ گناہ گار ہے لیکن یہ محبت رسول میں ڈوبا ہوا ہے، اگرچہ ناقص ہے اس کی محبت۔ وفی ھذا الحدیث بشارۃ عظیمۃ، تو اس حدیث میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑی عظیم بشارت ہے۔ واشارۃ جسیمۃ لعصاۃ المؤمنین، اور ایک بہت بڑا اشارہ ہے ہم جیسے گناہ گار مومنین کے لیے۔ وحجۃ واضحۃ وبینۃ لائحۃ لأہل السنۃ والجماعۃ علی الخوارج والمعتزلۃ، اور بڑی واضح حجت اور بڑی چمکدار بینہ ہے، گواہی ہے اہل سنت والجماعت کے لیے خوارج اور معتزلہ کے خلاف پر۔ حیث قالوا بکفر مرتکب الکبیرۃ او خروجہ عن الایمان وخلودہ فی النار، کہ خوارج نے کہا کہ جو کبیرہ کا مرتکب ہوگا وہ تو کفر کا مرتکب ہو گیا، اور جو معتزلہ ہیں اس نے اس کو ایمان سے خارج قرار دے دیا، اگرچہ کفر کا مرتکب نہیں کہا کیونکہ انہوں نے ایمان اور کفر کے مابین مرتبہ ثابت کیا، لیکن اس پہ دونوں کا اتفاق ہے کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو اتنی واضح حدیث موجود ہے کہ جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خمر جو کہ کبیرہ گناہ ہے اس کے مرتکب کے لیے بھی یہ فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے۔ اقول، یہ شرح شفا سے نقل کرنے کے بعد ماتن اس کے اوپر اپنا تبصرہ کر کے یہ بھی کہتے ہیں وعلی النجدیۃ القائلۃ بکفر الاصرار علی الکبیرۃ، کہ یہ ان نجدیوں پر بھی حجت ہے کہ جو گناہ کبیرہ کے اصرار کرنے والے کو کافر قرار دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دفعہ نہیں ہوا تھا ان سے شراب پینا، 4 یا 5 دفعہ ہوا تھا تو اصرار ہو گیا تھا۔ تو اصرار کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور یہ نجدی اس کو، جیسے پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ 3 قسمیں کی تھی انہوں نے، کہ جو ایک دائمی اور ایک کو کہا تھا انہوں نے کہ جائے گا، جو بشر مریسی کا قول تھا اس کے مطابق اس کا جانا ضروری ہے، اور تیسرے کو انہوں نے کہا تھا کہ وہ اللہ کی مشیت پر ہے، اور جو اصرار کرے تو بعض لوگوں نے اس کے اوپر کفر کا حکم بھی لگا دیا۔ ومنہا، اور حضور کے حقوق میں سے یا وہ ان علامتوں میں سے کہ حضور کی محبت اس کے دل میں موجود ہے، کثرت ذکر ہی لہو صلی اللہ تعالی وسلم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کثرت سے ذکر کرنا۔ فمن احب شیئا اکثر ذکرہ، کیونکہ جو کسی شے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ دنیا کے محبوبوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب ہی کی باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت، تو یہ دلی طبیعت کا معاملہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں اسی کی باتیں کرتا رہوں، تو اگر اس کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہوگی تو اس
کی زبان سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی کثرت سے نکلے گا۔ رویہ ان عبداللہ ابن عمر خدیرت رجلہ، کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کا پیر جو ہے وہ سو گیا تھا۔ فقیل لہ، تو ان سے کہا گیا اذکر احب الناس الیک یزل عنک، کہ جو آپ کو سب سے محبوب ہے اس کا ذکر کیجیے، تاکہ جو انبساط طبیعت میں پیدا ہوگا اس کے ذکر سے تو جو انقباض آ گیا ہے پیر کے اندر وہ کھل جائے گا، تو وہ کیفیت آپ سے دور ہو جائے گی۔ فصاح یا محمدا، تو آپ نے زور سے آواز لگائی یا محمدا، یہ ندبہ کی ہا ہے آخر میں، کأنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصد به اظہار المحبت فی ضمن الاستغاثۃ، تو فریاد رسی کے ضمن میں آپ نے اپنی محبت کے اظہار کا بھی قصد کیا، تو فانتشرت، تو استغاثہ بھی ہو گیا اور اظہار محبت بھی ہو گئی، تو اس میں دونوں چیزیں آ گئیں۔ تو جو استغاثہ کا انکار کرتے ہیں یہ ان کے خلاف بھی دلیل ہے۔ تو ان کی جو پیر تھا وہ فوری طور پر درست ہو گیا۔ وَمِنْهَا كَثْرَةُ شَوْقِهِ إِلَى لِقَائِهِ، اور حضور سے محبت کی دلیل ایک یہ بھی ہے کہ آپ سے ملاقات کی اس کا کثرت شوق ہو، یعنی قبر میں جاؤں گا تو حضور کی زیارت ہوگی، میدان محشر میں جاؤں گا حضور کی زیارت ہوگی، جنت میں حضور سے ملاقات ہوگی، تو آخرت کو اپنے لیے اس کے دل میں اس کی تمنا ہو۔ وَكُلُّ حَبِيبٍ يُحِبُّ لِقَاءَ مَحْبُوبِهِ، کہ ہر حبیب اپنے محبوب سے ملنے کو پسند کرتا ہے۔ وَمِنْهَا تَعْظِيمُهُ وَتَوْقِيرُهُ، اور اسی علامتوں میں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر بھی ہے، کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے تو اس کی تعظیم و توقیر بھی کرتا ہے، اس کی بے عزتی اس کو پسند نہیں ہوتی، اس کی توہین اس کو پسند نہیں ہوتی، اور وہ چاہتا ہے کہ میرے محبوب کا نام ادب و احترام سے لیا جائے، اس کا اجلال کیا جائے، اکرام کیا جائے۔ عند ذکرہ، کہ جب آپ کا ذکر ہو تو اس وقت وہ آپ کا نام تعظیم و توقیر سے لے۔ وَإِظْهَارُ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالْإِنْكِسَارِ مَعَ سِمَاعِ اسْمِهِ، اور تواضع اور انکساری سے کا اظہار کرے آپ کا نام سننے کے وقت۔ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیا جائے فوراً درود پاک پڑھے، اب ان کے نام کے ساتھ ایسے القاب لگائے جو تعظیم و توقیر پر دلالت کرتے ہوں۔ اب اس کے بعد یہ دیکھیے، اور جو تقویت الایمان، جو اصل میں تفویت الایمان ہے، اس کی انداز کو دیکھیے۔ محمد یا علی جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں، معاذ اللہ، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام وہ ایسے لے رہا ہے جیسے کہ کسی ایک عام شخص کی بات ہو رہی ہے، نہ کوئی تعظیم کا لفظ، نہ کوئی توقیر کا لفظ، تو پتہ لگ رہا ہے کہ دل میں محبت نہیں ہے، جبھی تو اس کے تقاضے بھی پورے نہیں کر رہا۔ وَمِنْهَا مُحَبَّتُهُ لِمَنْ أَحَبَّهُ النَّبِيُّ صلی اللہ تعالی وسلم وَلِمَنْ يُنْسَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَصَحَابَتِهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان لوگوں سے محبت کرے کہ جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت فرمائی اور جو حضور کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں، یعنی آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ، چاہے مہاجرین ہوں یا انصار ہوں۔ وَعَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ، اور جو حضور کے محبت کرنے والے لوگوں سے عداوت کرے تو یہ اس سے عداوت کرے۔ وَبُغْضُ مَنْ أَبْغَضَهُمْ وَسَبَّهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے یہ ان سے بغض رکھے، اور جو ان کو برا کہے تو یہ اس سے بھی بغض رکھے، یا ان کو برا کہے۔ یہ سبہم بھی پڑھ سکتے ہیں اور سبہم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سبا پڑھیں گے تو ابغضا پہ عطف ہوگا، اور اگر سبہم پڑھیں گے تو بغض پہ عطف ہوگا، کہ بغض رکھے ان سے جو بغض رکھتے ہیں صحابہ سے اور اہل بیت سے، اور ان کا برائی کے ساتھ ذکر کرے ان لوگوں کا جو ان سے بغض رکھتے ہیں۔
اعلیٰ حضرت نے نیچے حاشیے میں یہ دونوں جو احتمالات ہیں وہ بیان کیے ہیں. فمن احب شیئا احب من یحبہ، تو جو کسی شے سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کا محبوب جن سے محبت کرتا ہے یا اس سے بھی محبت کرتا ہے. تو لیلا سے پیار ہوتا ہے تو لیلا کے کتے سے بھی پیار ہو جاتا ہے. یہ تو دنیا کی محبت کی بات ہے. وقد قال صلی اللہ تعالی وسلم فی الحسن والحسین، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی شان کے بارے میں فرمایا، اللہم انی احبہ فاحباہما، کہ اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. وقال من احبہما فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، کہ جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ومن ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ تعالی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا. وقال، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو ہدف تنقید مت بنا لینا. غرض کہتے ہیں ہدف کو کہ جس پر تیر سے مشق کیا جاتا ہے، نشانہ بازی کی جاتی ہے. تو فرمایا کہ ان کو اپنے زبانوں کے تیروں کا ہدف مت بنا لینا، کہ ان کی شان میں کوئی توہین آمیز کلمہ نکلے تمہاری زبان سے. فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، تو جس نے ان صحابہ سے محبت کی تو حقیقت میں وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھتا ہے، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو حقیقت میں وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ تعالی ومن آذى اللہ تعالی یوشک ان یاخذہ، اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی، اور جس نے اللہ کو ایذا پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ فرمائے گا. اعلیٰ حضرت یہاں پر بڑا پیارا حاشیہ لگاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے انما احبہم لانہ یحبنی، کہ وہ صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہے کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو صحابہ کی محبت معلول ہے، اور اس کی علت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے، کہ حضور سے محبت ہوگی، علت ہوگی تو معلول بھی ہوگا. وقضا مبغضہم انما ابغضہم لانہ یبغضنی، اور صحابہ سے بغض وہی رکھے گا کیونکہ وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. تو صحابہ سے بغض رکھنا یہ بھی معلول ہے، اور اس کی علت جو ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھنا ہے. فحبہ وبغضہ لم لحب الصحابۃ، تو اسی طرح جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے یا حضور سے بغض ہے وہ صحابہ کی محبت کا لم ہے، یعنی علت ہے. جو منطق میں آپ نے پڑھا ہوگا دلیل لمی اور دلیل انی، جب علت سے معلول پر دلیل پکڑی جائے تو وہ لم کہلاتا ہے، اور جب معلول سے علت پر دلیل پکڑی جائے تو وہ ان کہلاتا ہے. جیسے سورج کا نکلنا دن کے موجود ہونے کی علت ہے، تو سورج نکلا ہوا ہے تو اس سے آپ استدلال کریں کہ دن بھی نکلا ہوا ہے، دن بھی موجود ہے، تو یہ دلیل لمی کہلائے گی. علت سے معلول کی طرف گئے آپ، اور اگر آپ دن کو دیکھ کر دن موجود ہے تو اس سے یہ استدلال کریں کہ بھائی سورج بھی نکلا ہوا ہے اس وقت، تو یہ پھر دلیل انی کہلائے گی. یعنی آپ معلول سے
علت کے وجود کے اوپر دلیل پکڑ رہے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت اور بغض جو ہے وہ صحابہ کے محبت اور ان کے بغض کے وجود کا لم ہے، ان کی علت ہے۔ وَإِنٌّ لَهُ عَالَمًا، اور اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یا بغض کی لیے دلیل انی ہے، یعنی اس کی علامت ہے کہ اگر صحابہ سے محبت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور اگر صحابہ سے بغض ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بغض موجود ہے۔ وفی ھذا ما یقطع دابر الرافضۃ اللیام، اور یہ روایت جو ہے یہ جو کمینے رافضی ہیں ان کی جڑ کو کاٹ دیتی ہے۔ لا اقول الذین رفضوا ابا بکر و عمر خاصۃ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جنہوں نے ابو بکر اور عمر کو خاص طور پر چھوڑا صرف وہ رافضی ہیں، نہیں، بل کل من سب احدا من الصحابۃ، کسی ایک صحابی کو بھی اگر کسی نے برا کہا تو اس کے اوپر یہی حکم ہے، کہ معاویہ وعمر بن العاص والمغیرہ بن شعبہ وغیرہم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، جیسا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عمر بن عاص ہیں، مغیرہ بن شعبہ ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر، کیونکہ یہ خاص طور پر روافض ان تین صحابہ کو ٹارگٹ بہت کرتے ہیں، حضرت عمر بن عاص کو، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو۔ اور ہمارے آج کچھ سنی کہلانے والے بھی ان کی بار بار زبانیں پھسلتی ہیں اس کے اوپر، تو آخر برتن میں جو ہوتا ہے وہی چھلکتا ہے، تو دل میں جو ہوگا وہی زبان پر آئے گا، تو آخر کیوں بار بار اس شخص کی زبان کے اوپر صحابہ کی توہین کے الفاظ نکلتے ہیں؟ جب اہل سنت اس پہ یلغار کرتے ہیں تو پھر وہ خناس کی طرح دبک کر پھر دوبارہ جو ہے نہیں جی مجھ سے تو غلطی ہو گئی، تو آخر تجھ سے ہی کیوں بار بار یہ غلطی ہو رہی ہے؟ ایک دفعہ ہو گئی، دو دفعہ ہو گئی، تیرا تو وتیرہ بن گیا ہے یہ کہ صحابہ پر بھونکتا ہے۔ تجھے کیا معاملہ ہے حضرت امیر معاویہ سے؟ تجھے کیا معاملہ ہے حضرت عمر بن عاص سے؟ کبھی کہتا ہے میری مراد وہ تھی، منہ سے نکل گیا، تو کیسے نکل گیا؟ یہ چیزیں وہ نہیں ہے کہ جو زبان جہاں پر پھسل جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل میں اس کے کالا ہے، بلکہ پورا دل ہی اس کا کالا ہے۔ جو کالے کپڑے پہننے والوں کا کالا رنگ تیرے دل میں آ چکا ہے، اس لیے تیری زبان سے یہ توہین کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خبردار رہنا ضروری ہے، بھلے یہ بڑے جبے پہنتے ہوں، بڑے پگڑیاں باندھتے ہوں، بڑی لمبے لمبے بھاشن جھاڑتے ہوں، لیکن اگر اس کے دل میں صحابہ کی عظمت نہیں ہے اور کسی ایک صحابی کی بھی توہین کرے گا تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آگے اعلیٰ حضرت کا بڑا پیارا حاشیہ آ رہا ہے کہ اگر اہل بیت سے محبت ہے تو اس لیے محبت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں، ان سے ذاتی طور پر نہیں ہیں، ورنہ تو اس نے حضرت علی سے محبت اس طور پہ نہیں کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں، ان کے محب ہیں، ان کے نائب ہیں۔ اس نے تو علی ابن ابی طالب سے محبت کی ہے۔ اگر اس نے کسی صحابی سے محبت کی اس لیے نہیں کہ وہ حضور کے صحابہ ہیں، بلکہ ابو بکر سے ذاتی محبت کرتا ہے وہ، تو اس نے ابن ابی قحافہ سے محبت کی ہے، صحابی رسول سے محبت نہیں کی۔ تو یہ ساری محبتیں جو ہیں، چاہے اہل بیت کی ہوں چاہے صحابہ کرام کی ہوں، یہ ساری محبتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف لوٹتی ہیں، یہ اس محبت کی نشانی ہے۔ اس لیے ایک اہل بیت کی بھی توہین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین ہے، اور ایک صحابی کی بھی توہین وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ وقال فی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرمایا، انہا بدعۃ یا بدعۃ
یہ فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ پڑھا گیا ہے. بدعۃ یا بدعۃ منی یغضبنی ما اغضبہا، کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے لحم میرے خون کا حصہ ہے، تو جو اس کو غضبناک کرے وہ مجھے بھی غضبناک کر دیتا ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغضهم، کہ ایمان کی نشانی انصار سے محبت کرنا ہے اور نفاق کی نشانی ان انصار سے بغض رکھنا ہے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم من احب العرب فبحبی احبہم، کہ جس نے عرب سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی کہ میں عرب ہوں. ومن ابغض العرب فببغضی ابغضہم، اور جس نے عرب سے نفرت کی تو اس نے میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کی. تو یہ یہاں پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ جو چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں ان سب سے محبت اس لیے ہے کہ یہ ساری چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہیں، اور ان سے اگر کوئی بغض رکھتا ہے تو حقیقت میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے جو اس کی زبان سے ادا ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں فبالجملۃ یجب علی کل احد ان یحب اہل بیت النبوۃ و جمیع الصحابۃ. تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایک مومن پر یہ لازم ہے کہ وہ اہل بیت نبوت سے محبت رکھے اور تمام صحابہ سے محبت رکھے. ولا یکون من الخارج خوارج فی بغض اہل البیت، اور خوارج میں سے نہ ہو جائے کہ جو اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یعنی خوارج نواصب. فإنہ لا ينفع حینئذ حب الصحابۃ، کیونکہ جناب اس وقت اسے صحابہ کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. کہ صحابہ کی محبت ہے لیکن اہل بیت سے بغض ہے تو صحابہ کی محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. ولا من الروافد، اور رافضیوں میں سے بھی نہ ہوئے، فی بغض صحابتی، صحابہ سے بغض رکھنے کے معاملے میں. فإنہ لا ينفع حینئذ حب اہل البیت، کیونکہ اس وقت اسے اہل بیت سے محبت کوئی فائدہ نہیں دے گی. ولا یکون من جملۃ الاربام، اسی طرح رومیوں کی طرح بھی نہ ہو جائے، الذین یکرہون العرب بالطبع الملام، کہ وہ اپنی ملامت کرنے والی ذلیل طبیعت کی وجہ سے عرب سے ناپسندیدگی رکھتے ہیں. وَيَذُمُّونَهُمْ عَلَى الْإِطْلَاقِ، اور علی الاطلاق ان کی مذمت کرتے ہیں، بسوء الکلام، بری کلام کے ساتھ. فإنہ یخشی علیہ من سوء الختام، کیونکہ اس کے اوپر برے خاتمے کا اندیشہ ہے. تو اعلیٰ حضرت یہاں پر فرماتے ہیں کہ ای النواسب، خوارج کا مطلب ہے ناصبی. فإنہم الذین خصوا بغضہم خذلہم اللہ تعالی بأہل بیت الطہارۃ، کیونکہ یہ ناصبی لوگ ہی ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے بغض کے ساتھ خاص ہیں. جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا بغض ہوگا وہ ناصبی کہلاتا ہے. اما الخوارج، اور جہاں تک بات خارجیوں کی ہے تو فہم قاتلہم اللہ انما استزلہم الشیطان باکفار کل من ارتکب کبیرۃ، تو اللہ ان کو قتل کرے کہ ان کو شیطان نے پسلا دیا کہ انہوں نے ہر کبیرہ گناہ کے مرتکب کے اوپر کفر کا اطلاق کر دیا. وکانت کلمۃ المسلمین واحدۃ فی زمن الشیخین ثم وقعت الفتن، کہ شیخین کریمین یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں مسلمانوں کا کلمہ ایک ہی تھا، کوئی اختلاف نہیں تھا. ثم وقعت الفتن، پھر اس کے بعد فتنے واقع ہوئے. وزعموا ان قتال المسلم کفر، اور یہاں پہ انہوں نے گمان کیا کہ مسلمان سے لڑنا جو ہے وہ کفر ہے. فاکفروا جمیع الصحابۃ واہل البیت بعد الشیخین، تو انہوں نے صرف اہل بیت کے ساتھ بغض نہیں رکھا بلکہ شیخین کے بعد جتنے بھی صحابہ تھے، جتنے بھی اہل بیت تھے، سب کی تکفیر کر دی کہ آپس میں لڑنا کفر ہے، یہ آپس میں لڑے تو اس لیے سارے کافر ہو گئے معاذ اللہ. رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ صحابہ کے لیے ہے. وعذب اعداءہم بالعذاب المہین، اور اللہ تعالیٰ ان صحابہ اور اہل بیت کے دشمنوں کو دردناک عذاب دے، ذلت والا عذاب دے، یہ ان خارجیوں کے لیے ہے.
کیفا، تو فرماتے ہیں کہ کیسے یہ معاملہ نہیں ہوگا، یعنی جو رافضی ہے اس کو اہل بیت کی محبت فائدہ نہیں دے گی، اور جو ناسبی ہے اس کو صحابہ کی محبت فائدہ نہیں دے گی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ محبت ان کو فائدہ دے جائے؟ وَلَيْسَ حُبُّ الصَّحَابَةِ لِذَوَاتِهِمْ، کیونکہ صحابہ کی محبت ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، وَلَا حُبُّ أَهْلِ الْبَيْتِ أَنفُسِهِمْ، اسی طرح اہل بیت کی محبت بھی ان کی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بل حبهم جميعا لوصلتهم برسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، بلکہ ان تمام کی محبت اس لیے ہے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے نسبت حاصل ہے، تعلق حاصل ہے۔ فمن احب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم وجب ان يحبهم جميعا، تو جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت رکھتا ہے تو واجب ہے کہ وہ ان تمام سے محبت رکھے۔ ومن ابغض بعضهم، اور جو ان میں سے کسی بعض سے بھی بغض رکھے، چاہے بعض اہل بیت کے ہوں یا بعض صحابہ کے ہوں، ثبت انہ لا يحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثابت ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا۔ فلا نفرق بین احد منہم، تو ہم ان کے مابین کوئی فرق نہیں رکھتے، کما لا نفرق بین رسل ربنا صلوات اللہ وسلامہ علیہم، جیسا کہ ہم کسی رسول کے مابین فرق نہیں رکھتے، تو تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، تو ایسے ہی تمام اہل بیت سے محبت رکھنا ضروری ہے، اور تمام صحابہ سے محبت رکھنا بھی ضروری ہے۔ فمن احب ابا بکر ولم يحب علیا كالنواصب الخوارج علم انہ انما يحب ابن ابی قحافہ لا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحبیبہ وصاحبہ، تو جس نے ابو بکر سے تو محبت کی لیکن مولا کائنات حضرت علی سے محبت نہیں رکھی، جیسا کہ نواصب اور خوارج کا معاملہ ہے، تو پتہ چل گیا کہ اس نے ابن ابی قحافہ سے محبت کی تھی، خلیفہ رسول اللہ سے، ان کے حبیب سے، ان کے صاحب سے محبت نہیں کی تھی۔ ومن احب علیا ولم يحب ابا بکر كالروافض علم انہ انما يحب ابن ابی طالب لا اخا رسول اللہ وولیہ ونائبہ، اور جو علی سے تو محبت کرتا ہے لیکن ابو بکر سے محبت نہیں رکھتا، جیسا کہ روافض کا معاملہ ہے، تو پتہ چل گیا کہ اسے تو ابن ابی طالب سے محبت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، ان کے ولی، ان کے نائب سے محبت نہیں ہے۔ وہذا معنی قول المولوی فی المثنوی، اور یہی مطلب ہے جو مولا روم کا مثنوی شریف کے اندر انہوں نے یہ بات کہی کہ اے گرفتار ابو بکر و علی تو چے دانی سر حق کے غافلی، کہ اے ابو بکر و علی کے معاملے میں گرفتار ہونے والے، تجھے کیا معلوم اے غافل کہ اس میں سر حق کیا ہے، کہ یہ ساری محبتیں ایک ہی محبت کی طرف جاتی ہیں، اگر ان سے محبت ہے تو دونوں سے محبت ہوگی، اور اگر وہاں کچھ گڑبڑ ہے تو یہاں پہ تیرے دل میں گڑبڑ آئے گی۔ اور عرب سے نفرت کے معاملے پر اعلی حضرت نے حاشیہ لگایا، اقول والآن النجدیۃ تغام یکرہون بل یبغضون العرب لا سیما اہل الحرمین لا سیما علماءہما لکثرت ما وردت منہم الفتاوی بتفصیح ہؤلاء وتضلیلہم وتکفیرہم وتضلیلہم حتی صرح بعض متحوریہم ان الحرمین سارا دار الحرب والعیاذ باللہ تعالی وسائرہم وإن لم يصرحوا فهو لازمهم ولا محيد لأن أهل الحرمين جميعا مشركون على مذهبهم الخبيث قاتلهم الله أن يؤفكون۔ تو یہ اس دور کی بات ہے کہ جب اس وقت حرمین طیبین پر شریف مکہ کی حکومت تھی، جو ترکی کی حکومت کی طرف سے سلطنت عثمانیہ تھی، جو خلیفہ اس کی طرف سے وہ مقرر تھے، تو وہابیہ کا زور اپنا تھا یہ نجد کی طرف، جو آج ریاض کہلاتا ہے ان کا، تو یہ لوگ وہاں تھے اور یہاں پر الحمدللہ اہل سنت کا غلبہ تھا، اور یہ ان سے بڑی شدید نفرت کرتے تھے۔ بعد میں انہوں نے 1922 کے اندر جو حرمین طیبین پر بھی قبضہ کیا اور کتنے ہزاروں علماء کو اور لوگوں کو وہاں شہید کیا، یہ اپنی پوری ایک تاریخ ہے، اگر یہ پڑھنی ہو تو مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بہترین ہے، تاریخ نجد و حجاز، اس کا مطالعہ کیجئے، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ ان نجدیوں نے کس طریقے سے ظلم کے پہاڑ وہاں پر توڑے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت اس دور کے حساب سے فرما رہے ہیں کہ ابھی جو یہ نجدی سرکش یہ عرب سے کراہیت کرتے ہیں،
بلکہ عرب سے نفرت کرتے ہیں، خاص طور پر جو اہل حرمین ہیں، خاص طور پر جو ان کے علماء ہیں، کیونکہ ان علماء کی طرف سے ان کی بے وقوفی، ان کی تضلیل اور ان کی تکفیر و تضلیل کے بہت سے فتاوی وارد ہوئے ہیں۔ علماء اہل سنت نے ان کا ٹھیک ٹھاک رد کیا تھا اس وقت جو حرمین کے علماء موجود تھے، اسی لیے فتاوی حسام الحرمین جو ہے وہ اس وقت کے علماء کا تھا۔ آج تو انہوں نے وہاں قبضہ جما کر اپنے مذہب کو زبردستی نافذ کر رکھا ہے، اور الحمدللہ ابھی بھی وہاں کی عوام آپ دیکھیں گے تو سنی ملے گی آپ کو۔ اور جو ان کے بعض جری تھے انہوں نے تو یہ بھی صراحت کر دی کہ جو مکہ اور مدینہ شریف ہے یہ دارالحرب ہو گئے معاذ اللہ، اور ان کے سب لوگوں نے اگرچہ صراحت تو نہیں کی لیکن یہ ان کو لازم ہے اور اس سے چھٹکارے کی ان کے پاس کوئی راہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے خبیث مذہب کے مطابق معاذ اللہ وہ سارے کے سارے مشرکین ہیں، اللہ ان کو قتل کرے، کہاں یہ اوندھے منہ جائے جاتے ہیں۔ وروی عن ابی یوسف انه قیل بحضرت الخلیفۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یحب القرأ فقال رجل انا لا احبه، اور یہ روایت کیا گیا کہ قاضی القضات حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، اور وہاں خلیفہ کی موجودگی میں یہ کہا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوکی شریف کو پسند فرماتے تھے، تو ایک شخص کہنے لگا کہ میں تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ فامر ابو یوسف بإحضار النطح والسیف، تو آپ نے کہا وہ چمڑے کا فرش لے آؤ اور تلوار بھی لے آؤ تاکہ اس کی گردن ماریں گے تو فرش گندہ نہ ہو جائے۔ فقال الرجل استغفر اللہ مما ذکرته بمن جمیع ما یوجب الکفر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، تو وہ فوراً ڈر گیا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو میرے منہ سے نکل گیا، اور ان تمام چیزوں سے جو کفر کو واجب کریں، اور پھر اس میں نے کلمہ طیبہ پڑھا تو فترکہ، تو پھر امام ابو یوسف نے اس کو چھوڑ دیا، ولم یقتلہ، کہ اس نے توبہ کر لی فوراً۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ یہیں سے اس کو ہم اور دیکھیں گے کہ حضور کی محبت کی جو دیگر علامتیں ہیں وہ کیا ہیں، تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ان امور میں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی علامات ہیں، تو انہی میں سے فرماتے ہیں کہ منہا بغض من ابغضہ و معادات من عاداہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس سے بغض رکھا تو ایمان والا شخص ان سے بھی بغض رکھے، اور جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنی کی تو ان کو اپنا دشمن جانے۔ ومجانبۃ من خالف سنتہ، اور اسی طرح جس نے حضور کی سنت کی مخالفت کی ان سے اپنے آپ کو دور کرے۔ وابتدع فی دینہ، اسی طرح جو دین میں بدعت نکالے اس سے بھی اپنے آپ کو دور کرے۔ واستثقالہ کل امر یخالف شریعتہ، اسی طرح ہر اس معاملے کو بہت بھاری جانے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کی مخالفت کرتا ہو۔ آگے فرماتے ہیں ومن علامت تمام محبتہ الزہد فی الدنیا وایثار الفقر والاتصاف بالفقر مع غنى القلب، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام محبت کی علامت میں سے یہ بھی ہے کہ دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرے اور فقر کو ترجیح دے، یعنی مال و دولت کی کثرت کو زیادہ پسند نہ کرے، اور اگر اس کی جملہ حاجات پوری ہو جاتی ہیں تو زیادہ کے پیچھے نہ بھاگے، اور دل کے غنا کے ساتھ وہ فقر کی صفت اپنے اندر پیدا کرے۔ وقد قال صلی اللہ علیہ وسلم ان الفقر الی من یحبنی منکم ای حبا بالغا اسرع من السیل من اعلی الوادی او الجبل الی اسفلہ، کہ جو تم میں سے مجھ سے کامل محبت کرتا ہے تو اس کی طرف فقر اس سیلاب سے بھی زیادہ تیزی سے آتا ہے جو وادی کی اونچائی سے یا پہاڑ کی اونچائی سے اس کے نیچے کی طرف پانی کا بہاؤ ہوتا ہے، تو فقر اس سے بھی تیزی سے اس کی طرف آتا ہے۔ وقال رجل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انی احبک
تو ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. فقال انظر ما تقول، اپنے معاملے میں غور کرو کیا کہہ رہے ہو. فقال واللہ انی احبک ثلاثا، تو اس نے تاکید کر کے قسم کھا کر 3 مرتبہ یہ بات کہی. تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کنت تحبنی ای حبا کاملا فاعد للفقر تجفافا، کہ اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے یعنی کامل محبت تو پس فقر کے لیے پھر تیاری پکڑ لے. وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من احبنا اہل البیت فلیعد للفقر جلبابا، کہ جو ہم سے یعنی اہل بیت سے محبت کرتا ہے تو وہ فقر کے لیے اپنی ایک چادر تیار کر لے. وقضا یجب توقیرہ وتعظیمہ فی الظاہر والباطن وجمیع الاحوال، اور اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر ظاہر باطن اور جمیع احوال میں واجب ہے. قال اللہ تعالی لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سورہ نور آیت نمبر 63، کہ اللہ نے فرمایا کہ رسول کے پکارنے کو ایسا مت قرار دے دو جیسا باہم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. ای برفع الصوت فوق صوتہ او ندائہ باسمائہ، یعنی جیسا کہ ایک دوسرے کی آواز پر آواز بلند کر لیتے ہو یا ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو تو رسول کے پکارنے کو اس طرح مت قرار دو. فلا تقولوا یا محمد یا احمد، تو ان کا نام لے کر مت پکارو. بل قولوا یا نبی اللہ و یا رسول اللہ کما خاطب بہ سبحانہ، بلکہ اس طرح کہو اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، جیسا کہ اللہ نے ان سے خطاب فرمایا ہے. ذکرہ مجاہد و قتادہ، تو یہ باتیں مجاہد نے بھی ذکر کی اور قتادہ نے بھی ذکر کی. ولا منع من الجمع، اور دونوں معنی لیے جا سکتے ہیں تو یہ جمع ہونے میں کوئی منع نہیں ہے. وروی عن ابن عباس احذروا دعاء الرسول علیکم اذا اسخطتموہ فإن دعاءہ موجب لیس کدعاء غیرہ. تو ابن عباس سے یہ بھی روایت کیا گیا اس آیت کی تفسیر کے اندر کہ رسول کے اپنے اوپر دعائے ضرر کو اس سے بچو کہ جب تم حضور کو ناراض کر دو، کیونکہ ان کی دعا جو ہے وہ قبول کی جائے گی، وہ دوسرے کی بد دعا کی طرح نہیں ہے. یہاں پر اعلیٰ حضرت نے بڑا پیارا ایک حاشیہ لگایا ہے جو بڑا فائدہ مند ہے کہ یہاں جمع منع نہیں ہے. تو فرماتے ہیں ای الکل مفاد، کہ یہ دونوں باتیں ہی کہ پکارنے میں آواز بلند کرنا یا نام لے کر پکارنا، یہ دونوں ہی باتیں قرآن کا مفاد ہیں. فإن القرآن محتج به بجمیع وجوہہ کما نص علیہ الامام راضی، کہ قرآن کی جتنی بھی وجوہات ہیں، یعنی جہاں جہاں قرآن کی تعویل ہو سکتی ہے وہ معنی لینا درست ہو تو ان تمام سے حجت پکڑی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس پر امام راضی نے نص وارد کی ہے. اقول ویشہد بہ عمل العلماء ان آخرہم، اور فرماتے ہیں کہ اس پہ سب سے بڑی گواہی تو علماء کے اول تا آخرین سب کا عمل ہے. فلم یزالوا یحتجون بالآیات علی وجوہہا ولم یصدہم عن ھذا قیام وجوہ آخر، کہ وہ لوگ ہمیشہ قرآن کی آیتوں سے حجت پکڑتے آئے ہیں ان کی وجوہ پر، یعنی جو اس کی تعویل ہے، اور یہ چیز ان کو روکتی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا احتمال بھی وہاں موجود ہے. جیسا کہ جتنے بھی قرآن کی وہ آیات جن کی ایک سے زیادہ معنی لیے جا سکتے ہیں، تو امام شافعی کوئی معنی لے رہے ہیں، امام اعظم کچھ معنی لے رہے ہیں، جیسے ثلاثہ قروء کے اندر معاملہ آیا. اب قروء کا ایک معنی حیض بھی آتا ہے، ایک معنی طہر بھی آتا ہے، تو اب مجتہدین استدلال کر رہے ہیں. یہ استدلال ان کو روکتا نہیں ہے کہ جناب دوسرا بھی تو احتمال ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو فرماتے ہیں ولم یصدہم عن ھذا قیام وجوہ آخر، تو دوسری وجہ کا قیام ان کو اس استدلال سے روکتا نہیں ہے. علی ان لو قصرنا الامر علی التعیین لوجہ واحد لزم اہمال اکثر القرآن، اور اگر ہم استدلال کو صرف متعین کر دیں کہ جہاں ایک ہی احتمال ہے وہیں استدلال ہو سکتا ہے تو جناب اس سے تو اکثر قرآن کو چھوڑ دینا لازم آئے گا. فإن غالبہ ذو وجوہ،
کیونکہ قرآن کے اکثر جو الفاظ ہیں اس میں ایک سے زیادہ مراد لی جا سکتی ہے، کما نص علیہ سیدنا الفاروق، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پہ صراحت فرمائی، فاحفظہ فإنہ مہم مفید، تو اس کو یاد کرو کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور مفید ہے۔ تو ایک استدلال کیا جائے قرآن کی آیت سے اور وہاں دوسرا استدلال بھی ممکن ہو، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ یہ استدلال آپ کا غلط ہو گیا، یہ استدلال بھی درست ہو سکتا ہے، وہ بھی درست ہو سکتا ہے۔ وقال تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی آیت نمبر 1، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ نہا عن التقدیم بین یدیہ بالقول، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے بات کرنے پہ مقدم ہونے سے منع فرمایا کہ ان کی بات سے پہلے اپنی بات شروع مت کرو۔ وسوء الادب بسبقہ بالکلام، اور منع فرمایا کہ ان پر بات سے سبقت کرنا کی بے ادبی سے۔ وحذرہم عن المخالفۃ ذالک، اور اس کی مخالفت سے اللہ نے ان کو ڈرایا۔ فقال واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ای اتقوہ فی التقدیم واہمال حقہ وتضییع حرمتہ، کہ اللہ سے ڈرو ان سے آگے بڑھنے میں، ان کے حق کو چھوڑنے میں اور ان کی حرمت کو ضائع کرنے کے معاملے میں۔ انہ سمیع لقولکم علیم بفعلکم، کہ وہ تمہاری قول بھی سن رہا ہے اور تمہارے عمل دیکھ بھی رہا ہے، جانتا بھی ہے۔ وقال، اور اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 میں، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو۔ نہا عن رفع الصوت فوق صوتہ، تو اللہ نے آواز کو حضور کی آواز پر بلند کرنے سے منع فرمایا، تعظیما لمقامہ و تکریما لمرامہ، کہ حضور کے مقام کی تعظیم کے لیے اور ان کے مقصد کی تکریم کے لیے۔ والجہر لہ بالقول کما یجہر بعضکم لبعض ویرفع صوتہ وینادی باسمہ، اور اسی طرح بلند آواز کرنے سے بھی منع فرمایا، جیسا کہ ایک دوسرے سے بلند آواز کرتے ہیں اور اس کا نام لے کر پکارتے ہیں۔ وقال المکی لا تسابقوہ بالکلام ولا تغلظوا لہ بالخطاب ولا تنادوہ باسمہ نداء بعضکم بعضا، تو علامہ مکی نے فرمایا کہ ان سے کلام کرنے میں سبقت مت کرو اور نہ ان سے خطاب میں شدت برتو اور نہ ان کا نام لے کر اس طرح ندا دو جیسے ایک دوسرے کو ندا دیتے ہو۔ ولیکن عظموہ ووقروہ ونادوا باشرف ما یجب ان ینادى بہ، لیکن ان کی تعظیم کرو، توقیر کرو اور جس سے ندا دینا لازم ہے اس اشرف نام کے ساتھ ان کو ندا دو۔ بِأَن تقولوا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا خلیل اللہ فی حیاتہ وکذا بعد وفاتہ فی جمیع مخاطباتہ، کہ یوں کہو اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے حبیب، اے اللہ کے خلیل، ان کی حیات میں بھی اور اسی طرح ان کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی تمام خطابات کے اندر۔ ثم خوفہم بحبط اعمالہم ان فعلوا ذلک وحذرہم، اور پھر اللہ نے ان کو خوف دلایا کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے اگر انہوں نے یہ کام کیا، اور ان کو ڈرایا۔ ثم مدح الذین یغضون اصواتہم ای یخفضونہا عندہ صلی اللہ علیہ وسلم مراعۃ للادب والاجلال، اور پھر اللہ نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی جو اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں حضور کے نزدیک ان کے ادب اور اجلال کی رعایت کرتے ہوئے۔ وعلم، اب فرماتے ہیں کہ انہ ینبغی هذه المراعۃ ایضا بعد وفاتہ صلی اللہ تعالی وسلم فی مسجدہ لا سیما عند مشہدہ المقدس وکذا عند قراءۃ حدیثہ وکذا عند سماع القرآن کما اشار الیہ۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، تو کہتے ہیں جانا جائے کہ مناسب ہے کہ یہ رعایت حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ہو۔ تو یہاں اعلیٰ حضرت نے فرمایا ینبغی جو ہے وہ یجبو کے معنی میں ہے، کیونکہ بعض اوقات یہ ینبغی یجبو کے معنی میں بھی آتا ہے، اعلیٰ حضرت نے نیچے مثال دے کے بھی سمجھایا ہے۔ آپ کی مسجد میں خاص طور پر آپ کے جو سنہری جالیاں ہیں اس جگہ پر، اسی طرح جب آپ کی حدیث پڑھی جائے خاموشی اختیار کی جائے، اسی طرح جب قرآن کی سماعت ہو اس وقت بھی خاموشی اختیار کرنا ضروری ہے، جیسا کہ اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا کہ کافروں نے کہا
کہ اس قرآن کو مت سنو اور شور غوغا مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ وعادت الصحابتی فی تعظیمہ و توقیرہ و اجلالہ غنی عن البیان، اور صحابہ کرام کی جو عادت تھی حضور کی تعظیم، آپ کی توقیر، آپ کے اجلال میں، وہ تو بیان سے مستغنی ہے۔ اصحابہ حولہ کأنہما علی رؤوسہم الطیر، اور آپ کے صحابہ آپ کے گرد ایسے ہوتے تھے، یعنی بالکل پرسکون، گویا کہ آپ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ذرا سی حرکت کی پرندہ اڑ جائے گا۔ ورا عروۃ بن مسعود من تعظیم اصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو ما رأى، اور جب صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ بن مسعود کفار مکہ کی طرف سے سفیر بن کر آئے تھے، تو انہوں نے جو صحابہ نے حضور کی تعظیم کی ہے، تو جو انہوں نے دیکھا وہ دیکھا کہ وَأَنَّهُ لَا يَتَوَضَّأُ إِلَّا ابْتَدَرُوا وضوءَهُ، کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو وضو کا جو پانی آپ کے جسم سے لگ کر نیچے جا رہا ہوتا تو وہ اس کی طرف سبقت کرتے، اس کو نیچے نہ گرنے دیتے۔ وَقَعَدُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، اور قریب ہے کہ ان پر تلواریں چل جائیں۔ وَلَا يَبْصُقُوا بُصَاقًا وَلَا يَتَنَخَّمُوا نَخَامَةً إِلَّا تَلَقَّوْا بِأَكُفِّهِمْ فَدَلَقُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَأَجْسَادَهُمْ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو بھی کھنکھار نکالتے یا ناک کا پانی، آپ بینی جس کو کہتے ہیں، تو وہ فوراً اپنے ہاتھوں کو آگے کر دیتے اور اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اس کو اپنے چہرے اور بدن کے اوپر مل لیتے۔ وَلَا يَسْقُطُ مِنْهُ شَعْرَةٌ إِلَّا ابْتَدَرُوهَا، اور جب آپ کے بدن سے کوئی بال گرتا تو جلدی سے اس بال کو لے لیتے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ بِأَمْرٍ ابْتَدَرُوا بِأَمْرِهِ، اور جب کوئی حکم دیتے تو سب جلدی سے اس کی تعمیل میں لگ جاتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ، اور جب آپ کوئی بات کرتے تو خاموشی سے اس کو سماعت کرتے، اپنی آواز کو پست کر دیتے۔ وَمَا يَحُدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور آپ کو تیز نظر سے نہیں دیکھتے تھے آپ کی تعظیم میں، بلکہ نگاہیں جھکا کر رکھتے تھے، کبھی کبھی اٹھا کر آنکھ دیکھتے تھے، نظریں گاڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ فلما رجع الى قریش قال یا معاشر قریش انی جئت کسری فی ملکی وقیصر فی ملکی والنجاشی فی ملکی واللہ انی ما رأیت ملکا فی قوم قط مثل محمد فی اصحابہ وان رأیت ملکا يعظمه اصحابہ ما يعظم محمد اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب قریش کے پاس جا کر کہا، اے قریش والو، میں ایران کسریٰ میں بھی گیا ہوں، اس کی بادشاہت میں، قیصر کے پاس بھی گیا ہوں روم میں، اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں حبشہ میں، اللہ کی قسم میں نے کسی بادشاہ کو اس کی قوم میں ایسا نہیں دیکھا جیسا کہ محمد اپنے صحابہ کے درمیان ہے، اور میں نے نہیں دیکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس کی اتنی تعظیم کرتے ہوں جتنی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم ان کے صحابہ کرتے ہیں۔ تو یہ وہ گواہی ہے جو ابھی عروہ بن مسعود مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، وہ یہ گواہی دے رہے ہیں۔ وَلَمَّا أَذِنَتْ قُرَيْشٌ لِعُثْمَانَ فِي الطَّوَافِ بِالْبَيْتِ حِينَ وَجَّهَهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْقَضِيَّةِ أَبَى وَقَالَ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ حَتَّى يَطُوفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِكَمَالِ أَدَبِهِ وَجَمَالِ طَلَبِهِ، کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی کو سفیر بنا کر بھیجا تھا، تو قریش نے حضرت عثمان کو اجازت دے دی کہ آپ طواف کر سکتے ہیں، آپ عمرہ کر لیں اپنا، تو انہوں نے انکار کر دیا، کہنے لگے کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہیں کریں گے میں طواف نہیں کروں گا۔ یہ آپ کا کمال ادب تھا اور جمال طلب تھا۔ تو وَعَلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ بعد وفاتہ لازم علی کل مسلم کما کان حال حیاتہ، کہ جان لو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی آپ کی حرمت، آپ کی توقیر، آپ کی تعظیم یہ ہر مسلمان پر لازم ہے جیسا کہ آپ کی حیات ظاہری میں تھی۔ لِأَنَّهُ الْآنَ حَيٌّ يُرْزَقُ فِي عُلُوِّ دَرَجَاتِهِ وَرَفْعِ حَالَاتِهِ، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی زندہ ہیں، روزی دیے جاتے ہیں اور بلند اپنے درجات میں ہیں اور اپنے بلند حالات میں ہیں۔ وذالک، اور
یہ تعظیم کرنا عند ذکرہ و ذکر حدیثہ و سنتہ و سماع اسمہ و سیرتہ، کہ آپ کا تعظیم کی جائے آپ کے ذکر کے وقت، آپ کے حدیث کے ذکر کے وقت، آپ کی سنت کے ذکر کے وقت، آپ کے نام اور آپ کی سیرت کے ذکر کے وقت۔ تو ادب و احترام ان تمام صورتوں میں لازم ہے۔ قال ابو ابراہیم التجیبی واجب علی کل مومن متى ذکرہ او ذکر عندہ ان یخضع ظاہرا ویخشع باطنا ویتوقر ویسکن من حرکتہ فی ہیبتہ واجلالہ بما کان یاخذ بہ نفسہ لو کان بین یدیہ ویتأدب بما ادبنا اللہ تعالی۔ تو ابو ابراہیم تجیبی فرماتے ہیں کہ ہر مومن پر واجب ہے کہ جب حضور کا ذکر کرے یا اس کے پاس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا جائے تو وہ ظاہری خشوع بھی کرے اور باطنی خشوع بھی کرے، یعنی ظاہری باطنی انکسار اور تواضع کا اس کے اندر یہ معاملہ ہونا چاہیے، اور آپ کی توقیر کرے اور آپ کے ہیبت اور جلال سے حرکت کرنے سے وہ سکون میں آ جائے، اس طور پر کہ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے سامنے ہوتے تو وہ اپنے نفس کا کیا معاملہ اختیار کرتا اور وہ کیا ادب کرتا جو اللہ نے ہم کو ادب سکھایا ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے تو ادب اور احترام سے لے۔ اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت ادب کے اظہار کے طور پر جب حضور کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کر اپنے ہونٹوں اور آنکھوں پہ لگاتے ہیں، تو یہ اسی تعظیم ہی کا اظہار ہے۔ تو اگر اس پہ کوئی نص نہ بھی ہوتی تو جو کام حضور کی تعظیم اور کے اظہار کے لیے کیا جائے وہ ویسے ہی جائز ہے جب تک شریعت نے منع نہ کیا ہو، چاہے کہ اس کے اوپر روایتیں بھی موجود ہیں اور فضائل اعمال میں ضعیف روایتیں بھی معتبر ہوتی ہیں۔ تو یہ ان دیابنا کو نہ جانے حضور کی تعظیم سے اتنی چڑ کیوں ہے کہ ویسے تو فتوے میں وہ علامہ ابن عابدین شامی کا حوالہ دیں گے، شامی کے حوالے دیتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن اسی شامی میں یہ انگوٹھے چومنے کی روایتیں بھی موجود ہیں، اسی کو مستحب بھی قرار دیا گیا، اس کو وہ تسلیم نہیں کرتے۔ فقہ حنفی مان لیں گے لیکن عظمت مصطفیٰ کی جو بات ہوگی وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ عجیب معاملہ ہے ان کا۔ وَمِن تَوْقِيرِهِ تَوْقِيرُ آلِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَصْحَابِهِ، اور حضور کی تعظیم ہی میں سے آپ کی آل، آپ کی ذریات، آپ کی ازواج اور آپ کے صحابہ کی توقیر بھی ہے۔ پہلے بات محبت کی تھی، اب یہاں توقیر کی ہے، محبت بھی رکھنی ہے، ان کی تعظیم و توقیر بھی کرنی ہے۔ وَمَعْرِفَةُ حُقُوقِهِمْ وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِمْ، اور ان کے حقوق کی معرفت اور ان کے اچھی تعریف کرنا۔ تو اس سے ان خبیثوں کا بھی رد ہو گیا جو کہتے ہیں جی کہ یہ جو حضرت امیر معاویہ ہیں یا حضرت عمر بن معاص ہیں تو ہمیں صرف برا کہنے سے روکا گیا ہے۔ تو جناب صرف برا کہنے سے نہیں روکا گیا، ان کی تعریف کرنے کا بھی حکم ہے۔ حسن الثناء علیہم، ان کی تعریف بھی کریں گے ہم، ان کی اچھائیاں بھی بیان کریں گے ہم۔ والاستغفار لہم، اور ان کے لیے استغفار کرنا، والامساک عما شجر بینہم، اور ان کے درمیان جو اختلافات ہوئے اس سے اپنی زبانوں کو روک لینا۔ اعلی حضرت نے استغفار کے اوپر یہ بڑا اچھا حاشیہ لگایا، تو فرماتے ہیں کہ لقولی تعالی، استغفار کی دلیل یہ ہے والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، سورہ حشر کی آیت نمبر 10، کہ جو لوگ ان کے بعد آئے وہ اس طرح دعا کرتے ہیں، اے رب ہماری بخشش کر دے اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزرے ان کی بخشش کر دے۔ تو اقول ولا یرید ان یذکرہم بالمغفرۃ عند ذکر اسمائہم، کہ ماتین کی مراد یہ نہیں ہے کہ جب ان کے ناموں کا ذکر کرے تو ان کی مغفرت کا ذکر کرے۔ وَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ أَنَّ الْعَبْدَ وَإِنْ عَظُمَ مَا عَظُمَ لَا يَسْتَغْنِي عَنْ مَغْفِرَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَرَحْمَتِهِ، اگرچہ معاملہ یہی ہے کہ بندہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ اللہ کی مغفرت اور اس کی رحمت سے مستغنی نہیں ہے۔ ذالک، اور مغفرت کے ذکر اس وقت کیوں نہیں کیا جائے گا؟ لِأَنَّ الْعُرْفَ يَخُصُّ بَعْضَ الْكَلِمَاتِ بِبَعْضِ الْحَالَاتِ، کہ عرف جو ہے وہ بعض کلمات کو بعض حالات کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ وَالتَّجَاوُزُ عَنْهُ يُعَدُّ سُوءُ الْأَدَبِ، اور اس عرف سے تجاوز کرنا یہ بے ادبی میں شمار کیا جاتا ہے۔ فلا يقال قال ابو بکر الصدیق غفر اللہ تعالی له او علی المرتضی عفى اللہ تعالی عنہ،
تو اس طرح نہیں کہا جائے گا کہ ابو بکر صدیق اللہ ان کی مغفرت کرے، علی المرتضیٰ اللہ ان کو معاف کرے، بل رضی اللہ تعالی عنہما، بلکہ ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما کہا جائے گا، یعنی اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کما لا یقال قال موسیٰ او عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما، جیسے یوں نہیں کہا جائے گا کہ حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے فرمایا اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگایا جائے۔ اگرچہ معنی کے اعتبار سے تو بات یہاں پر بھی وہی ہے، اللہ ان سے راضی ہے، لیکن عرف میں یہ صحابہ کے ساتھ کہا جاتا ہے، انبیاء کے ساتھ نہیں کہا جاتا۔ بل صلوات اللہ وسلامہ علیہما، بلکہ ان کے نام کے ساتھ صلاۃ و سلام عرض کیا جائے گا۔ کما لا یقال قال نبینا عز وجل، جیسے یوں نہیں کہا جائے گا کہ ہمارے نبی عز وجل نے فرمایا، وَإِن كَانَ قَطْعًا عَزِيزًا جَلِيلًا عَزَّ بِإِعْزَازِ رَبِّهِ فَبَلَغَ أَقْصَى مَا يُمْكِنُ لِلْبَشَرِ مِنَ الْإِعْزَازِ وَجَلَّ بِإِجْلَالِ مَوْلَاهُ فَوَصَلَ مُنْتَهَى مَا يَسِعُ لِلْخَلْقِ مِنَ الْإِجْلَالِ، لیکن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَرَبُّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَكُلُّ ذَلِكَ لِمَكَانِ الْعُرْفِ الْفَاشِي بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ۔ تو کہتے ہیں کہ یوں نہیں کہا جائے گا کہ نبینا عز وجل، اگرچہ آپ قطعی طور پر عزیز ہیں، رب نے ان کو اعزاز بخشا ہے عزت کا، اور آپ اس انتہا کو پہنچے جو بشر کے لیے اعزاز ممکن ہے، اور آپ جلال والے بھی ہیں اپنے مولا کے جلال دینے سے، اور آپ اس انتہا کو پہنچے جو مخلوق کے لیے جلال ہو سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں اور ان کا رب عز و جل ہے، اور یہ ساری بات عرف کی وجہ سے ہے جو مسلمانوں کے مابین پھیلا ہوا ہے۔ اور یہیں سے مسئلہ نکلتا ہے جو آج کل کے کچھ ہمارے جو سنی نما لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ یا خاتون جنت کے نام کے ساتھ علیہ السلام لگاتے ہیں، تو یہ علیہ السلام لگانا بھی منع ہے، کیونکہ یہ بھی انبیاء کے نام کے ساتھ اور فرشتوں کے نام کے ساتھ ہے، جبرائیل علیہ السلام جیسے کہتے ہیں۔ تو یہ صحابہ ہیں، تو صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جائے گا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے نام کے ساتھ جو یہ کہا جاتا ہے، یہ ایک خاصہ ہے آپ کا کہ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، بچپن میں ہی آپ آغوش نبوت میں آ گئے تھے، تو اسی لیے آپ نے کبھی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ نے آپ کے چہرے کو یہ عزت بخشی ہے، تو یہ آپ کے نام کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ باقی جو یہ سلام اللہ علیہ، بعض لوگوں کو یہ خبر بھی چڑھ گیا ہے کہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سلام اللہ علیہ کہنا شروع ہو گئے، تو یہ روافظ کا شعار ہے، ہمارا اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ اہل سنت کا شعار یہی ہے کہ ان کے پاک ناموں کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہا جائے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَمِنْ اعظامِهِ وَإِكْرَامِهِ اعظام جَمِيعِ أَسْبَابِهِ وَإِكْرَامُ مُشَاهَدِهِ وَأَمْكِنَتِهِ مِنْ مَكَّةَ كَبَيْتِ خَدِيجَةَ مَهْبَةِ الْوَحْيِ وَدَارِ الْأَرْقَمِ وَغَارِ حِرَاءَ وَثَوْرِ وَمَوْلِدِهِ وَمِنَ الْمَدِينَةِ كَمَسْجِدِهِ وَبُيُوتِهِ مَوَاطِنِهِ وَمَعَاهِدِهِ كَقُبَى وَمَا لَمَسَهُ أَوْ عُرِفَ بِهِ مِمَّا يُمْكِنُ إِكْرَامُهُ الْآنَ وَإِعْظَامُهُ فِي هَذَا الزَّمَانِ، کہ حضور کی تعظیم اور اکرام میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے جمیع اسباب کی تعظیم کی جائے، یعنی جو حضور جن کے ذریعے حضور کی محبت تک پہنچا جا سکتا ہے تو ان تمام کی تعظیم کی جائے، اور جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام حاضر ہوئے ان جگہوں کا اکرام کیا جائے، اور ان مسجدوں کا جہاں آپ نے نمازیں پڑھیں، چاہے مکے میں ہوں جیسا کہ حضرت خدیجہ کا گھر ہے جہاں وحی نازل ہوتی تھی، دار ارقم ہے، غار حرا ہے، غار ثور ہے، آپ کی ولادت گاہ ہے، اور مدینہ شریف میں جیسا کہ آپ کی مسجد نبوی ہے، آپ کے گھر ہیں، آپ کی وہ جگہ ہیں، اور جہاں آپ علیہ الصلاۃ والسلام آنا جانا پسند فرمایا کرتے تھے، جیسے مسجد قباء ہے، آپ ہر ہفتے کو پیدل یا سوار ہو کر وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جس چیز کو آپ نے چھوا یا جو یہ اس بارے میں معروف ہے جس کا اکرام کیا جا سکتا ہو اور اس زمانے میں وہ اعظام ہو سکتا ہو، تو آپ کے نالین پاک کی جو نقش کی ہم تعظیم کرتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہے۔ مدینہ کی مٹی کی ہم تعظیم کرتے ہیں تو اس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے نسبت ہے، بلکہ مٹی کے بارے میں آیا وَأَفْتَى مَالِكٌ فِي مَنْ قَالَ تُرْبَةُ الْمَدِينَةِ رَدِيَةٌ، کہ امام مالک نے اس شخص کے بارے میں فتویٰ دیا جس نے یہ کہا تھا کہ مدینہ کی مٹی بیکار ہے،
बिदरबी सलासीन दुर्रतन, 30 कोड़े लगाए जाएं इसको। वह अमरा भी हसबी, और कहा कैद में डाल दो इसको। वकाना लिहाज़ल क़ाइली क़द्रुन ऐ जाहुन वाज़मतुन अमरिन इंदहु व मंज़िलतुन इंदा गैरिही, और ये जो कहने वाला था कोई छोटा आदमी नहीं था, बल्कि उसको जाह और अज़मत हासिल थी इमाम मालिक के नज़दीक भी और दूसरों के नज़दीक भी उसका एक बड़ा ऊंचा मुकाम था। वक़ाला मा अहवजहु इला दरबि उनुक़िही, ये मा ताज्जुबिया है कि इसको गर्दन मारने की कितनी हाजत है कि इसने इस तरह की बात बोल दी। तुरबतुन दुफिना बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़अमु अन्नहा गैरु तैयबा, कि जिस तुरबत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदफून है उसके बारे में ये गुमान करता है कि वो अच्छी नहीं है। हुजूर ने तो मदीने को तैयबा तूबा फरमाया। वफ़ी सहीही अन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल फ़िल मदीनति मन अहदस फ़ी हदसन औ आवा मुहदिसन फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सही हदीस में फरमाया मदीने के बारे में, जिसने इसमें कोई बिदअत ईजाद की, यानी कोई ऐसा काम किया कि कुरान और सुन्नत में इस पर कोई दलील नहीं है, या किसी मुहदिस यानी बिदअती को या मुजरिम को पनाह दी, तो उस पर अल्लाह और तमाम फरिश्तों और तमाम लोगों की लानत है। वनाज़रा अबू जाफ़र अल मंसूर मालिकन फ़िल मदीनति फ़ी मस्जिद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और खलीफा अबू जाफ़र मंसूर का इमाम मालिक से किसी बात पे मुकालमा हुआ तो उसकी आवाज़ जो है थोड़ी बुलंद हो गई। तो फ़क़ाल लहू मालिकुन, तो इमाम मालिक ने फरमाया या अमीर अल मोमिनीन ला तरफ़ा सौतका फ़ी हाज़ल मस्जिद, ए बादशाह इस मस्जिद में अपनी आवाज़ बुलंद मत करो। फ़इन्नल्लाह तआला अद्दब कौमन फ़क़ाल ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी व मदह कौमन फ़क़ाल इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाह व ज़म्मा कौमन फ़क़ाल इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात व इन्न हुर्मतहु मय्यितन का हुर्मतिही हय्यन। तो कहा कि अल्लाह ने कुछ लोगों को अदब सिखाया, तो अल्लाह ने फरमाया कि नबी की आवाज़ पर अपनी आवाज़ बुलंद मत करो, और कुछ लोगों की तारीफ़ की कि वो लोग जो अपनी आवाज़ों को पस्त करते हैं अल्लाह के रसूल के पास, और कुछ कौम की मजम्मत की कि वो लोग जो आपको हुजरों के पीछे से आवाज़ें देते हैं। तो आपकी दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी हुर्मत ऐसी ही है जैसा कि आपकी हयात में थी। तो फस्तकान लहू अबू जाफ़रा, तो अबू जाफ़र जो है वो आजिज़ी पर उतर आया। वक़ाला या अबा अब्दुल्लाह अस्तक़बिलुल क़िबलता बअदहु अम अस्तक़बिलु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर आपकी कुन्नियत ज़िक्र के कहने लगा कि मैं दुआ के लिए किबली की तरफ रुख करूं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके मैं दुआ मांगूं। फ़क़ाला वलिमा तस्रिफ़ु वजहका अन्हु व हुवा वसीलतुका व वसीलतु अबीका आदम अलैहिस्सलाम इलल्लाहि यौमल क़ियामा बल इस्तक़बिलहु वस्तशफ़ी बिही फ़युशफ़्फ़िअहुल्लाहु तआला, कि तुम अपना चेहरा उनसे कैसे फेर सकते हो, हालांकि वो तो तुम्हारा और तुम्हारे बाप हज़रत आदम का भी वसीला है अल्लाह की बारगाह में क़यामत के दिन, बल्कि उन्हीं की तरफ रुख करो और उनको शफ़ी बनाओ, अल्लाह ताला उनकी शफ़ाअत को तुम्हारे हक़ में कबूल फरमाएगा। और दलील के तौर पर पेश की आयत कि क़ाल अल्लाह ताला वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, सूरह निसा की आयत 64, कि अगर ये लोग जुल्म कर बैठते अपनी जानों पर तो ये आपके पास आते। तो आज जो सुनहरी जालियों के सामने ये वहाबी शुरते खड़े होकर लोगों को ज़बरदस्ती किबले की तरफ रुख करते हैं और सुनहरी जालियों की तरफ पीठ करवाने की कोशिश करते हैं, तो ये उनकी खबासत क़ल्बी है। हालांकि दुआ का लिए आप कहीं पर भी दुआ कर सकते हैं, खाना काबा की तरफ रुख करके दुआ करना अल्लाह ने कहीं लाजिम नहीं फरमाया। दुआ का क़िबला आसमान है, सिर्फ हाथों को बुलंद किया जाएगा आसमान की तरफ। नमाज का क़िबला वो बैतुल्लाह है, लेकिन वहाबी जो है वो ऐसी कौम है जिसमें अक़ल नहीं है। इतने नालायक हैं कि दुआ मांगने को भी माज़अल्लाह ये इबादत समझते हैं कि अगर कहीं रुख कर लिया जाए तो इनकी उल्टी खोपड़ी में यह आता है माज़अल्लाह हुजूर से दुआ मांग रहा है या हुजूर की इबादत कर रहा है माज़अल्लाह। तो दुआ अल्लाह से की जाती है, वो किसी रुख पर भी की जाए, और हुजूर का वसीला पेश करना है तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुनहरी जालियों की तरफ रुख करके ही इमाम मालिक ने यह अदब सिखाया। और उस अबू जाफ़र मंसूर जो इतना जालिम जाबिर बादशाह था, उसके सामने आपने उसकी हैबत का कोई ख्याल नहीं किया। वमिनहा, और हुजूर की
جو محبت کی علامتیں ہیں اسی میں سے ہے الصلاۃ علیہ والتسلیم، آپ پر درود و سلام پڑھنا۔ قال تعالی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی الآیہ۔ وفی الصحیح رغم انف رجل ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ وقال صلی اللہ علیہ وسلم لأبی بن کعب لما قال فاجعلوا صلاتي كلها لك اذن تکفی۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اور صحیح حدیث میں ہے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابی بن کعب سے فرمایا تھا جب انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے تمام اوراد آپ پر ہی درود پڑھنے میں صرف کروں گا، تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس وقت یہ تمہیں کفایت کرے گا، یعنی تمہاری تمام حاجتیں، تمام پریشانیاں، تمام مشکلات اس درود پاک کی برکت سے حل ہو جائیں گی۔ وقال ابن دینان فی قولی تعالی وَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سورہ نور آیت نمبر 61۔ اور علامہ ابن دینار نے کہا اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنی جانوں پر سلام کرو، تو انہوں نے کہا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي الْبَيْتِ أَحَدٌ فَقُلْ السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو اس طرح کہے کہ نبی پر سلام ہو، اللہ کی رحمت اور ان کی برکات ہو، اس کی برکت ہو۔ قال القاری، تو علامہ ملا علی قاری اس کے تحت فرماتے ہیں لِأَنَّ رُوحَهُ صلی اللہ تعالی وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، کہ مسلمانوں کے گھر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روح مبارک حاضر ہوتی ہے، یعنی حقیقت محمدیہ ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتی ہے۔ اور یہ ایک بہترین وظیفہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر خیر و برکت چاہتے ہیں اور گھر میں مال کی کثرت چاہتے ہیں اس اعتبار سے کہ برکت والا مال ملے اللہ کی طرف سے، تو جب بھی گھر میں جائیں تو بسم اللہ پڑھ کے جائیں اور گھر والوں پر بلند آواز سے سلام کریں، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اور ایک دفعہ قل هو اللہ احد جو صورت ہے سورہ اخلاص وہ تلاوت کریں، انشاءاللہ گھر میں بہت خیر و برکت ہوگی۔ ومنہا، اور حضور کی محبت کی دلیل اس میں سے یہ بھی ہے زیارت قبرہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کی، روضہ پاک کی زیارت کرنا۔ فإنہ سنۃ من سنن المسلمین المجمع علیہا وفضیلۃ مرغب فیہا، کیونکہ تمام مسلمانوں کی سنت ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے اور ایسی فضیلت ہے جس کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری حلت لہ شفاعتی ومن زارنی بعد موتی فکأنما زارنی فی حیاتی ومن حج البیت ولم یزرنی فقد جفانی ومن لم یزر قبری فقد جفانی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ سارے فرامین ہیں کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی، جس نے میری انتقال کے بعد میری زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی، اور جس نے بیت اللہ کا حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے جفا کی، بے وفائی کی، اور جس نے میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ سے جفا کی۔ وقد استدل علی وجوب زیارت بعد الاستطاعت، تو ان روایتوں سے استدلال کیا گیا ہے کہ اگر استطاعت ہے، یعنی مکے کوئی گیا ہے تو مدینہ شریف جانے کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کے اوپر لازم ہے کہ مسجد نبوی جائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کی زیارت کرے۔ وقال ابو عمران الفارسی فإن زیارت مباحۃ بین الناس وواجب شد الرحال الی قبرہ صلی اللہ تعالی وسلم، کہ آپس کی جو ایک دوسرے سے ملاقات ہے وہ تو مباح ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر پر سفر کر کے جانا یہ لازم ہے، واجب ہے۔ تو یرید بالوجوب ہا ہونا وجوب ندب و ترغیب لا وجوب فرض، تو یہاں ان کی وجوب سے مراد یعنی مستحب ہونے کی تاکید کرنا ہے اور ترغیب دلانا ہے، فرض والا واجب کہنا نہیں ہے۔ وقد فرط ابن تیمیہ حیث حرم السفر لزیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما افرط غیرہ حیث قال کون زیارتی قربتا معلوم من الدین بالضرورتی وجاہدہ محکوم علیہ بالکفر۔ تو کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے اس میں بڑی تفریط کی ہے کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کو اس نے حرام قرار دے دیا، جیسا کہ پیچھے بھی ہماری اس پہ بات ہو چکی ہے۔ جیسا کہ دیگر نے اس میں افراط کیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قربت ہونا
یہ تو ضروریات دین میں سے معلوم ہے، یعنی اس کو انہوں نے ضروریات دین قرار دے دیا، اور اس کا منکر جو ہے اس کے اوپر کفر کا حکم ہے۔ تو اس پہ ملا علی قاری یہ نقل کر کے کہتے ہیں وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، کہ دوسری بات پھر بھی کچھ ثواب کے قریب ہے، کہ زیارت نبی کا جو انکار کرے گا اس پہ کفر کا حکم ہونا یہ قریب ہے۔ اگرچہ ضروریات دین میں سے کہنا جو ہے وہ ثواب کے قریب نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ جو اس کا انکار کرے گا اس پہ حکم کفر آئے گا، یہ بہرحال بات درست ہے۔ لِأَنَّ تَحْرِيمَ مَا أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ فِيهِ بِالِاسْتِحْبَابِ يَكُونُ كُفْرًا، کیونکہ جس کے مستحب ہونے پر تمام علماء کا اتفاق ہے اس کو حرام قرار دینا یہ تو کفر ہے۔ لِأَنَّهُ فَوْقَ تَحْرِيمِ الْمُبَاحِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْبَابِ، کیونکہ اگر قطعی طور پر کسی چیز کی اباحت ثابت ہو، کسی کا کوئی اختلاف نہ ہو، تو اس مباح کو حرام کہنا بھی اس باب میں کفر ہوتا ہے۔ تو یہ تو اس سے بھی اوپر کی بات ہے کہ یہاں صرف اباحت کے اوپر اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے استحباب پر اتفاق ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی اس کا انکار کرے گا تو اس پہ حکم کفر بہرحال آئے گا۔ تو فرماتے ہیں ھذا الذی ذکرنا قطرۃ من بحار حقوقہ التی لیس لها منتہا، کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس سمندر سے صرف ایک قطرہ بیان کیا ہے تاکہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے۔ وَكُلُّ الْمَذْكُورِ مُلْتَقِطٌ مِنْ کتاب الشفاء للقاضی وشرحہ للقاری، اور یہ تمام باتیں جو ہم نے کتاب الشفاء اور اس کی شرح جو ملا علی قاری کی ہے وہاں سے نقل کی ہیں۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حقوق لازم ہیں امتیوں پر، اس کا آج ہم نے یہ بیان سنا ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ حضور کی اگر کوئی تنقیص کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا، اس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک سوال ہے کہ اعلیٰ حضرت کے حاشیے کی روشنی میں ائمہ اور علماء کے لیے رضی اللہ عنہ کا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، جہاں عرف اور عادت ہو تو وہاں کہہ سکتے ہیں، جہاں نہ ہو وہاں اس سے اعتراض کیا جائے تو بہتر ہے۔ ہمارے معاشرے میں کہہ دیا جاتا ہے اور لوگ اس پہ اعتراض نہیں کرتے، تو بہتر یہ ہے کہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہا جائے، یا اسی طرح قدس سرہ العزیز، یا اس طرح کے جو الفاظ اعلیٰ حضرت بھی بیان فرماتے ہیں تو یہی بیان کرنا بہرحال بہتر ہے۔ لیکن اگر غیر صحابی کے لیے اگر کہا جاتا ہے تو وہاں مراد ہوتی ہے دعا کے طور پر کہ اللہ ان سے راضی ہو، اور جب صحابہ کے بارے میں کہا جاتا ہے تو مراد ہوتی ہے اللہ ان سے راضی ہوا۔